بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی کمیٹی کے علم میں یہ سوال آیا جو جناب ڈائریکٹر جنرل کی خدمت میں پیش ہوا تھا کہ آپ سے سوال ہے کہ اس مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے جس میں قبر ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز جائز نہیں، خواہ شہر میں ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مسجد نہ ہو۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نسبت گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، جبکہ بعض دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز جائز ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں موجود ہیں۔ مجھے ان دونوں اقوال کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، اس لیے حقیقت اور دلیل سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ خط ارسال کر رہا ہوں۔ میں سینیگال کے دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور وہاں صرف ایک ہی مسجد ہے اور اس مسجد میں 4 قبریں ہیں۔ 3 قبریں تو مسجد سے باہر قبلے والی دیوار کے ساتھ ہیں اور ایک قبر بالکل مسجد کے اندر ہے۔ مجھے اس مسئلے کا قطعاً علم نہیں، براہ کرم آپ مجھے حقیقت اور دلیل سے آگاہ فرمائیں۔ مجھے چونکہ علم نہیں تھا، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے مطابق آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آیا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس، تو اس کا جواب فتویٰ کمیٹی سعودی عرب نے اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ دیا وہ اس طرح ہے: اولاً قبروں پر مسجدیں بنانا جائز نہیں، اور نہ کسی ایسی مسجد میں نماز جائز ہے جو کسی قبر یا قبروں پر بنائی گئی ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کر فرمایا: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی نمایاں کر دیا جاتا۔ نمایاں اس لیے نہ کیا گیا کہ اسے مسجد نہ بنا لیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی ایک کھلی جگہ پر بنا دیا جاتا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات سے اظہار برات کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، آگاہ رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، مگر تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ مسجدوں پر قبریں بنانے اور ان میں نماز پڑھنے میں غلو فی الدین بھی ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بھی ہے۔
اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی نمایاں کر دیا جاتا. نمایاں اس لیے نہ کیا گیا کہ اسے مسجد نہ بنا لیا جائے. ثانیاً، جب کسی ایک یا زیادہ قبروں پر کوئی مسجد بنا لی جائے تو اس کا گرا دینا واجب ہے، کیونکہ اسے خلاف شریعت تعمیر کیا گیا ہے. اسے باقی رکھنا اور اس میں نماز پڑھنا گناہ پر اصرار ہے، غلو فی الدین، اور جس کی قبر پر مسجد بنائی گئی ہے اس کی تعظیم میں اضافہ ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے. والعیاذ باللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تغلو فی الدینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تباہ و برباد کر دیا تھا. مسجد اگر قبر پر نہ بنائی گئی ہو بلکہ بعد میں میت کو مسجد میں دفن کیا گیا ہو تو اس صورت میں مسجد کو نہیں گرایا جائے گا بلکہ میت کو قبر سے نکال کر باہر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مسجد میں دفن کیا جانا ایک منکر بات ہے، اور اس منکر کے ازالے کی صرف یہی صورت ہے کہ اسے اس کی قبر سے نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے. ثالثاً، مسجد نبوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کی بنیادوں پر تعمیر فرمایا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو اس مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کی تدفین تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں عمل میں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی آپ کے ساتھ حجرے میں دفن کیا گیا تھا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی حجرے میں ہی دفن کیا گیا تھا. اور اس وقت حجرہ مسجد نبوی میں شامل نہ تھا بلکہ اسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے بعد مسجد میں داخل کیا گیا. لہذا اس مسجد میں نماز کی شرعی طور پر نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ مسجد حرام کے بعد اس میں نماز سب سے افضل ہے اور دیگر مسجدوں میں پڑھی گئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اس کے برعکس ایسی مسجد جسے کسی قبر یا قبروں پر تعمیر کیا گیا ہو، اس میں میت کو دفن کیا گیا ہو تو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے. رابعاً، فرض نماز گھر میں پڑھنا جائز نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بعض مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر بجماعت نماز ادا کریں اور کسی ایسی مسجد میں ادا کریں جسے قبر پر نہ بنایا گیا ہو. خواہ کھلی جگہ میں ہی پڑھ لیں. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک مسجد بنائیں تاکہ اس میں باجماعت نماز پنجگانہ ادا کر سکیں، نصوص شریعت کے مطابق عمل کر سکیں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہ سکیں.